دنیا میں جہاں جہاں یہ ولاگ دیکھا جا رہا ہے ان سب کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم سب ٹھیک ہیں، خیریت سے الحمدللہ۔ لاسٹ ولاگ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ مدینے کے سفر پر نکل گئے تھے الحمدللہ، اور مدینہ پہنچ گئے تھے خیریت سے، اور مسجد نبوی میں بھی پہنچ گئے تھے، آ گئے تھے، نماز ادا کری ہم لوگوں نے عشاء کی وہاں پہ پہلے۔ اور پہلے ہی دن مجھے پتہ چلا کہ مرد حضرات جو ہیں وہ پانچوں نماز کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پیش کرنے جا سکتے ہیں، لیکن خواتینوں کے لیے صرف اور صرف 2 ٹائم جو ہے وہ یہ پرمیشن ہے کہ وہ 32 گیٹ نمبر سے حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر جو گیٹس بنے ہوئے ہیں، جانے کے جو دروازے ہیں اس کے اندر 32 گیٹ نمبر سے عورتوں کو بھیجا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر کی نماز کے بعد خواتین جو ہیں وہ جا سکتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام پیش کرنے کے لیے۔ آگے جو ہے وہ شامیانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ شامیانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے ہم لوگوں کو جالیاں نہیں نظر آتی، لیکن اوپر لکھا ہوا ضرور نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بہت ہی ادب سے جو ہے وہ جا کے سلام پیش کیجیے۔ بہت ساری خواتینوں کو نہیں پتہ ہوتا، جس کو بھی پتہ چل جائے تو وہ آنے والی جو نئی خواتین ہیں تو ان کو بتائے تو بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور ہم لوگ بھی اسی طرح سے گئے، اور کوشش کیجیے کہ جب بھی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے تو جانے سے پہلے صدقہ دے کر جائیں، اور مرد حضرات کوشش کیجیے کہ ہر نماز کے بعد جائیں۔ اور ہم لوگ بھی اسی طرح سے گئے، ہم لوگوں نے بہت ادب سے سلام پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان کے برابر ہی بالکل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے ان کو سلام پیش کیا۔ ان کے بالکل ہی برابر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک ہے، ان کو سلام پیش کیا۔ اور پھر قبلہ رخ ہو کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی ہم لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگوں سے کوئی بھی گستاخی ہو گئی ہو کسی بھی قسم کی تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اور اپنے ادب کو لے کر، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ادب کا لیول جو ہے نا بہت زیادہ ہائی رکھنا ہے ہم لوگوں کو، وہاں پہ موبائل فونز نکال کے جو ہے پکچرز بنانے کی بجائے جو ہے وہ درود شریف پڑھیے وہاں پہ، اور عبادت کرنے آئے ہیں ہم لوگ یہاں پر اتنی دور سے، اور نمازوں میں اپنے دل لگائیے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ جی ہاں جناب، تو یہاں پر وہی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی بلاتے ہیں جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہی بلاتے ہیں یہاں پر جو ہے نا۔ اسی طرح ماشاءاللہ سے رش رہتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ باہر جتنے بھی مدینہ منورہ میں واٹر کولرز ہوتے ہیں، یا صحن میں حرم میں جو کولرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں زمزم نہیں ہوتا۔ جن میں زمزم ہوگا ان کولرز پہ لکھا ہوا ہوگا زمزم، جیسے مکہ میں ہر جگہ آپ لوگوں کو زمزم اویلیبل ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر جو ہے ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کی پہلے فلائٹ مکہ پہ ہے اور مکہ سے آپ پھر مدینہ میں آ رہے ہیں، تو پھر کوشش کیجئے کہ مکہ سے ہی جو ہے نا بوٹلز میں زمزم بھر کے لے کے آئیے مدینہ، کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ آپ لوگوں کو مدینے پہ زمزم اویلیبل نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے شہر جا رہے ہوتے ہیں واپس، یا اپنے ملک واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ گفٹ کے طور پر لوگوں کے لیے زمزم لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو باٹل ہم لوگ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پرچیز کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی باٹلز ہم لوگ جو ہیں اس میں زمزم بھر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کوشش کیجیے کہ مکے سے ہی بھر کے لے کے آ جائیں۔ اور کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ زمزم سمجھ کے پی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نارمل فلٹر واٹر ہوتا ہے یا ٹیپ واٹر ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگ کو کولرز میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اچھا، اس وقت عصر کا وقت ہے، اور عصر کے وقت ماشاءاللہ سے اتنی ہی رونق ہو جاتی ہے، سب بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کے سامنے اور درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کی کیا بات کروں میں، یہاں کی ہوا کی، مدینے کے سکون کی، مدینے کی صبح، مدینے کی دوپہر، مدینے کی شام، مدینے کی رات، مدینے کی دھوپ، مدینے کی چھاؤں، اور مدینے میں ہوا کے ساتھ جو مٹی اڑتی ہے نا، تو اس سے بھی جو ہے وہ محبت ہو جاتی ہے۔ یہ بس اپنی اپنی محبت کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے محبوب ہیں۔ تو محبوب سے جو محبت ہے نا وہ بس اس کا ہی اظہار ہم کو یہاں آ کے کرنا ہوتا ہے، اور جس کو اپنے محبوب سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ اس طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر آ کر۔ اس وقت جو ہے وہ مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے مسجد کا رخ کر رہے ہیں۔ باقی یہ صحن ہے، جس کو اندر جگہ نہیں ملتی وہ لوگ صحن میں جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت بہت ہی پیارا موسم ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ ہم لوگ ٹھنڈ میں گئے تھے تو بہت ٹھنڈ تھی وہاں پہ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی جو ہے، گرمی کے موسم میں بھی وہاں کی راتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی سی اذان سنتے ہیں اور اذان کے بعد جو ہے وہ پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ لوگوں سے بہت ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ بیریئرز پہ یہ لکھا ہوا آپ لوگ دیکھیں گے جگہ جگہ ان لائن ود دا امام، یہ جگہ امام کے برابر ہے۔ تو یہ اس لیے لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ یہ ان لوگوں نے حدود بتائی ہوئی ہے کہ یہاں تک جو ہے آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، صفے جو ہیں لگا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اس لائن کو کراس کر کے اس کے آگے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی بھی مسجد کے اندر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا امام صاحب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، امام کے تابع ہو کر ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ امام صاحب جہاں کھڑے ہوئے ہوں ان کے پیچھے سے ہم لوگ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کریں۔ ہاں، اگر امام صاحب حرم میں جو ہے وہ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے نماز پڑھا رہے ہیں تو ہم صحن سے ہی جو ہے وہ صفیں لگنی شروع ہو جائیں گی، لیکن جہاں امام صاحب کھڑے ہوئے اس کے پیچھے سے ہی پڑھیں گے نا، ہم ان کے آگے سے تو نہیں پڑھیں گے۔ ہم اتنی دور اپنے شہروں اور ملکوں سے آ رہے ہیں یہاں پر عبادت کی نیت سے، تو جب یہاں آ کر بھی ہم لوگ صحیح سے نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر کیا مزانہ عبادت میں۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیے۔ یہ ابھی آپ نے فوٹو دیکھی، یہ مکہ کی میں نے فوٹو لگائی تھی۔ اس فوٹو میں دکھ رہا ہے کہ بیچ سے لائن چھٹی ہوئی ہے، وہاں پہ صفیں نہیں بنی ہوئی، کیونکہ مکے میں امام صاحب جو ہے وہ مطاف میں نماز نہیں پڑھاتے، وہ پیچھے ایک ان کو روم بنا کے دیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں۔ وہ سیکیورٹی پرپس ہے، وہ جو بھی ہے جس وجہ سے وہ وہاں پہ پڑھاتے ہیں، تو ان کے آگے جو ہیں وہ صفیں نہیں لگی ہوئی، ان جگہ چھوٹی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ خواتینیں یہاں تک بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جگہ جگہ جو ہے وہ بیریئرز پر اسٹک ہوا ہے، لگا ہوا ہے کہ یہ لائن جو ہے یہ امام کے برابر ہے اور اس کے آگے جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو نماز ادا نہیں کرنی۔ تو اس چیز کا پلیز آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اگر معلوم نہیں ہے، آپ لوگ پہلی دفعہ گئے ہیں تو کسی سے پوچھ لیجئے، اور تو زیادہ بہتر ہے، نہ کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کی بجائے۔
مدینہ منورہ میں جو ہمارا ہوٹل تھا وہ تھا قربان روڈ پر، اور اس کا نام تھا منازل مرجان۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے ہوٹل سے باہر نکلتے تھے تو بہت سارے ہوٹلز تھے رائٹ پر ہی، اور مدراس ہوٹل بھی تھا وہاں پہ۔ ایک دفعہ احمد نے ڈوسا بھی لے کے کھایا تھا، اور یہ ہے ہمارا ہوٹل۔ اور ہوٹل کے بالکل ہی برابر جو ہے نا کھجور کی دکان تھی بہت بڑی، اور بہت اچھے کھجور ملے تھے وہاں سے ہم لوگوں کو ماشاءاللہ۔ اور 2-3 بالکل کارنر پہ تھی، ایک تو روڈ کے، اور یہ ہماری شٹل سروس کی بس تھی جس سے ہم جاتے تھے۔ ہمارے ہوٹل کے بالکل سامنے حرفی تھا، اور یہ ہے لائن سے ہوٹلز، لائن سے جو ہے نا وہ پاکستانی ہوٹلز اور انڈین ہوٹلز بنے ہوئے تھے، یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھاتے تھے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں کی کیا مہمانداری تھی، اور کیا یہاں کی لوگوں کی محبت تھی، اور واقعی مدینہ جو ہے نا وہ بس مدینہ ہی ہے۔ اس کی تعریف میں کس طرح سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور اتنا اچھا کھانا، ایسا لگتا تھا کہ بالکل گھر جیسا ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور بس ہم لوگ اپنے ہوٹل سے باہر نکلتے تھے، اور یہ فٹ پاتھ پہ ہی چل رہے ہوتے تھے، رائٹ پہ ٹرن کرتے تھے تو یہ جو ہے نا ہوٹل آ جاتا تھا، پاکستانی ہوٹل، اور یہاں پہ جو ہے نا ہم کھانا کھاتے تھے۔ اور ایک دن جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ انکل کا انٹرویو بھی لے لیا، انہوں نے بتایا، ان کو پتہ چلا کہ میں بلاگنگ کرتی ہوں، تو انہوں نے بولا کہ آپ بتائیے گا ہمارے ہوٹل کے بارے میں۔ جب میں نے ان کی تعریف کری کہ آپ کا کھانا بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا۔ 9 ڈیز کا اسٹے تھا ہمارا مدینے میں، اور ہم نے سارے دن جو ہے وہ وہیں سے ہی کھانا کھایا۔ اس ہوٹل کے جو انکل تھے ان کا میں نے چھوٹا سا ایک انٹرویو لیا تھا، تو چلیے آئیے آپ کو دکھاتی ہوں میں۔ اس وقت اسکرین پہ جو شو ہو رہا ہے یہ سارے ان کے مینیو ہیں اور پرائز لسٹ ہے۔ ہر طرح کے سالن، بریانی، پلاؤ، میٹھا اور ناشتہ، ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ انکل کچھ بتائیں گے اپنے ہوٹل کے بارے میں؟ آپ مدینہ میں ہیں؟ جی، میں وطن طیبہ المیمن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ یہ مدینہ شریف میں قربان روڈ پر ہے۔ آس پاس میں جو ہمارے ہوٹل ہیں منازل مرجان ہے، درہ قربان ہے، اور دوسرے ابھی ہوٹلس کھل رہے ہیں۔ یہ بالکل مین روڈ پر ہے، اور انشاءاللہ اب یہاں اس طرف حاجی کافی آ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں ان کو ہم اچھا کھانا دیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حاجی آتے ہیں ان کو معیاری کھانا نہیں ملتا، تو ہماری دل سے نیت ہے کہ لوگوں کو اچھا، سستا اور معیاری کھانا ملے تاکہ لوگ خوش ہوں، مدینہ میں آئیں تو انہیں کھانے کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہاں پہ ہم نے مختلف قسم کی ورائٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ ہم کچھ نہ کچھ چینج کرتے رہتے ہیں۔ بریانی اور چکن بریانی ہو گئی، بیف پلاؤ ہو گیا، چکن پلاؤ ہو گیا، یہ ہمارے مین آئٹم ہے۔ اس کے علاوہ ہم سالن میں جو ہے چکن جلفریزی ہے، اور چکن کڑھائی ہے، اچار گوشت ہے، چکن اچار ہے، اور دالوں میں بھی ہے ہمارے پاس چنے کی دال، ماش کی دال۔ اس کے علاوہ گھر سے بھی ہم بعض اوقات ریسیپیز لے کے آتے ہیں، گھر کے ٹکے بنا کے آتے ہیں، گھر کی کباب ہوتی ہیں، مختلف ٹائم پہ مختلف چیزیں بناتے رہتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ بھی ہم اچھا رکھتے ہیں اپنا۔ صبح کے ٹائم پہ لاہوری چنا ہو گیا، پایا ہو گیا، آلو کے پراٹھے ہیں ہمارے پاس، سادے پراٹھے ہیں، اور ناشتے کے بھی آملیٹ ہے، چائے ہے، کافی ہے، اور رات کے ٹائم میں بھی ہم بریانی بھی ہے، اور دوسرا ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انکل کی دکان پہ کتنا رش لگا ہوا ہے۔ جو بھی لوگ مدینے آتے ہیں تو وہ لوگ انکل کی دکان کا وزٹ ضرور کرتے ہیں، اور یہ سارے فریش کھانے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جب تک لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں انکل ان کو سرو کر رہے ہیں، اور ہم بھی 9 ڈیز یہاں پر ہیں، اور سارے دن ہم لوگوں نے یہاں پہ انکل کا ہی بنا ہوا ہاتھ کا کھانا کھایا ہے، اور بہت ہی اچھا کھانا ہے، اور کوئی ہائی ریٹس نہیں ہے یہاں کا۔ ماشاءاللہ سے فریش سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ روٹیوں میں بھی جو ہے وہ تازی روٹی آ رہی ہوتی ہے، جتنی روٹی آپ مانگیں انکل اتنی روٹی آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ پراٹھا بہت اچھا ہوتا ہے، تازہ بن رہا ہوتا ہے، چائے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے۔ ٹائمنگز جو ہیں یہاں کے وہ ابھی انکل آپ کو بتائیں گے کہ کیا ٹائمنگز ہیں یہاں کے۔ صبح فجر سے لے کے ہم کھولتے ہیں، اور رات 12 بجے تک مسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ اس دوران حاجی اپنے حساب سے آتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کھانا تازہ ہو۔ دن میں 3 دفعہ کھانا بناتے ہیں ہم لوگ، اور روٹی بھی سب کو ہم تازی دے رہے ہوتے ہیں۔
شکریہ. یہاں پہ فریزر اویلیبل ہے جس میں فزی ڈرنکس بھی ہیں اور نارمل ٹیپ واٹر بھی ہے, اور میٹھے میں کھیر اویلیبل ہوتی ہے. اس وقت کھیر تھی اویلیبل اور ہم لوگوں نے کھائی تھی, بہت اچھی تھی. یوگرٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر, اور ڈائن ان فیسلٹی بھی ہے, ٹیک اوے فیسلٹی بھی ہے یہاں پر. اور کوئی بھی ایک سالن کے ساتھ جو ہے وہ 3 روٹیاں ملتی ہیں, اور اگر سے الگ سے بھی آپ کو لینی ہے تو آپ لوگ خالی روٹیاں بھی لے سکتے ہیں. مجھے الگ سے روٹی کی چارجز نہیں پتہ. اور بہت ہی اکنامیکل ریٹس ہیں یہاں پہ, کوئی ہائی فائی ریٹس نہیں ہیں. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے باہر کے کھانے کی, ہم لوگ کھاتے تو ہمارے گلے سے آ جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ نہ تو آئل خراب ہوتا ہے, نہ مرچیں زیادہ ہوتی ہیں. بہت ہی گھر جیسا فیلنگ آتی ہے یہاں کا کھانا کھا کے. میرا الحمدللہ کھانے سے جو ہے نا ایک بھی دفعہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طبیعت خراب ہوئی. اور یہاں پہ فریش روٹیاں پک رہی تھیں, اور ایوری ٹائم جو ہے نا یہاں پہ کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے, اور بہت ہی صاف ستھرا اور اچھا ماحول ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی, کھانا کھا رہی تھی, چھوٹے چھوٹے پیارے سے بچے آئے ہوئے تھے, تو میں نے سوچا کہ چلو میں ان کے ساتھ چلتی ہوں. ہم لوگ 9 days کے لیے ہمارا اسٹے تھا مدینہ, تو ہم لوگ وہاں پر گئے تھے, تو ہماری دوستی ہو گئی تھی کافی, اور ہم لوگ ادھر ہی آ کے کھانا کھانا. ان کا احمد. اچھا, السلام علیکم. آپ کا کیا نام ہے؟ احمد نام ہے. احمد, آپ یہاں پہ کھانا کھانے آتے ہیں؟ کیسے لگتا ہے آپ کو یہاں کا کھانا؟ اچھا یا بہت اچھا؟ بہت اچھا. اچھا, اور یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ حماد ہیں. یہ اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ اچھا صحیح ہے. آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے یہاں کا کھانا؟ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور ہمارے ہوٹل کے بالکل برابر ہی جو ہے وہ کھجور کی شاپ تھی. بہت ہی اچھے لوگ تھے وہاں کے, اونر بہت اچھے تھے, اور انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ ہم لوگوں سے ہی کھجور لیجیے گا, اور بہت مناسب قیمت میں بہت تازے کھجور ہم آپ کو دیں گے. اور بالکل ہی ایسا ہوا کہ ان کے کھجور واقعی میں لاجواب تھے, ذائقے میں ماشاء اللہ بہت اچھے تھے. اور وہ ہم کو دعائیں دے رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ لوگ حج پہ آئیے گا تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. کیسے لگا آج کا بلاگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.